السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو آپ کی چاہت سے نوازنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا ہے اور وہ اپنے بندوں کی دعاؤں اور خواہشوں کو پورا کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ آپ کی دعا، ایمان اور صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین طریقے سے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کا وقت اور طریقہ مقرر ہے، اور جب وقت آئے گا وہ آپ کو وہ سب کچھ دے گا جو آپ کی تقدیر میں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، اس کی رضا پر راضی رہیں اور دعا میں ثابت قدم رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کا کبھی بھی خلاف نہیں کرتا۔ پتہ ہے کہ زندگی کئی راستوں اور کئی پریشانیوں میں ڈال کر ہی آپ کو آپ کی چاہت تک لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات اور آپ کی پریشانیاں تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ آپ کا دل نہیں بدل دیتا، جب تک وہ آپ کو ان چیزوں پر بھی آپ کو راضی نہیں کر دیتا جو چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو دے اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صبر کرنے والے بندے بہت پیارے ہوتے ہیں، تو دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیے گا اور صبر کرنا بھی اپنی آخری سانس تک، اور مانگتے رہیے گا، کیونکہ اس کے معجزوں کی کوئی حد نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ آپ کو کبھی ہیرے کی جگہ کوئلہ نہیں دے گا، وہی آپ کے دل کے سب سے قریب ہے۔ آپ صبر اور یقین کیے رکھیں اس پر۔ ایسا خوبصورت تعلق جو مومن کا اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا، جس کے بنا وہ ہر مصیبت، غم، پریشانی میں اپنے اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید نہیں چھوڑتا کبھی، جس کی بدولت اس کی پریشانی اپنی اصلی شکل سے بہت چھوٹی اور تھوڑی رہ جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، آخر کوئی ذات اتنی با اختیار اور طاقتور ہو سکتی ہے کیا جتنا اللہ تعالیٰ ہے؟ تو وہی ذات بار بار قرآن کریم میں یہ یقین دلا رہی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے، نہ کوئی تمہارا مددگار۔ ایسا دوست اور ایسا مددگار جو ہر وقت، ہر لمحہ، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے اور کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے حسن و ظن رکھتا ہے نا، اس کی امیدیں مخلص ہوتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے میں سچا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے تمام عزائم کے حصول سے ذرا بھی مایوس نہیں کرتا۔ اپنے اخلاص اور اپنی محنت میں کسی کو مت لانا، اپنے اخلاق اور اپنی خوبیوں سے دستبردار مت ہونا، کیونکہ اصل قدر و قیمت کا تعین لوگ نہیں کیا کرتے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ایک وقت آئے گا، وہ بتائے گا کون کس قابل تھا۔ ہاں، اگر کوئی قدر پا لیتا ہے تو یکدم پیمانے الٹ بھی جایا کرتے ہیں، غلام بھی بادشاہ بنا دیے جاتے ہیں، مظلوم بھی منصف بنا دیے جاتے ہیں، زمین کے گمنام بھی زمین و آسمان پر مشہور کر دیے جاتے ہیں۔ آپ یقین تو کریں، ہاں وہ صرف آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کتنا برداشت کیا۔ یہاں کبھی کبھی تو الفاظ بھی کم پڑ جاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ کیا کچھ نہیں کیا آپ نے، اور یہ انتظار کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اپنے سارے درد اپنے اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں دے دیتے؟ وہ تو دلوں میں ڈالتا بھی ہے اور آزماتا بھی ہے، اور اس کا حل بھی اسی کے پاس ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اپنے مسئلے اور اللہ کے بیچ میں ہم خود آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہماری سوچ اتنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں اس میں سما سکے۔ اپنے اللہ تعالیٰ سے شیئر کیا کریں اپنی باتیں، یقین کریں کوئی بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اسے اپنی پرائرٹی بنائیں، پھر دیکھے گا کہ جو درد آپ کو تکلیف دے رہا ہے نا، اس میں بھی سکون آنے لگے گا۔ اس کی رضا میں راضی رہنا ہی آپ کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ آپ طویل عرصے سے اپنی دعا کی قبولیت کے انتظار میں ہے نا، اور آپ کی وہ دعا قبول نہیں ہو رہی،
تو سنیے، مایوس کبھی مت ہوئیے گا۔ کون سا ایسا کام ہے جو میرے اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کیسے مٹی کے ڈھیر سے درخت اگاتا ہے اور اس درخت میں مختلف قسم کے پھل بھی اگاتا ہے، اور ہر پھل کا ذائقہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ پھر آپ اس دعا سے مانگنا شروع کریں جو دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے اور فوراً ہوتی ہے۔ آپ دعا میں ہدایت مانگنا شروع کریں۔ ہدایت ایسی چیز ہے جس کے لیے مانگی گئی دعا کبھی رد ہو ہی نہیں سکتی۔ کہتے ہیں نا کہ ہدایت کی دعا کرتا ہی وہ ہے جس کی قبول ہوئی ہو۔ آپ ہدایت کی دعا کرنا شروع تو کریے۔ کچھ وقت کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ یہ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وہ کتنا غلط لگتا ہے۔ آپ کو حکمت کا معاملہ سمجھ آنے لگے گا۔ آپ اپنی دوسری دعاؤں میں مستقل مزاج ہو جائیں گے۔ دل میں وسوسے نہیں آئیں گے کبھی۔ آپ کو دعا مانگنے کا سلیقہ بھی آئے گا۔ آپ کے دل کو ٹھہراؤ نصیب ہوگا۔ آپ تسلی پا جائیں گے۔ یہ وہم کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، مٹنے لگے گا یہ سب۔ اس کی جگہ یقین پیدا ہو جائے گا۔ ہدایت کی دعا مانگیں، بہت مانگیں، سچے دل سے مانگیں۔ آپ سے بہت کچھ نہیں، سب کچھ پا جائیں گے آپ ایک دن، کہ اللہ کا وعدہ ہے جس نے ہدایت پا لی اس نے سب کچھ پا لیا، اور انشاءاللہ آپ بھی سب کچھ پا جائیں گے۔ اس نے دعا کی توفیق دی ہے تو سمجھ جائیں وہ قبول بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہیں یقین والے کیسے ہوتے ہیں؟ کہ جب ان کی دعا میں ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے نا، اور تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا اللہ پاک۔ تو بتاؤ پھر، کیا آپ کو اتنا یقین ہے اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دیں؟ نہیں، آپ تو فوراً ڈر جاتے ہیں اور پھر کہنے لگتے ہیں کہ اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں، بھول گئے ہیں مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کہو گے میں ایمان لایا اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے؟ جان مارنی پڑتی ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ ملتا ہے۔ یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے، پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھے نا، ایسا یقین کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو آپ چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کی چاہ تو بائیں جانب ہے۔ پھر آپ دیکھنا کہ وہ کیسے بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے، اور آپ کو اسی راستے سے اپنے معجزے دکھاتا ہے جہاں سے آپ کو کبھی کچھ ملنے کی کبھی توقع نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا سب بدل جائے گا۔ جو اب تک نہیں ہو سکا ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی نہیں ہو پائے گا۔ جو اب تک مل نہیں سکا ایسا نہیں ہے کہ وہ اب کبھی مل نہیں سکے گا۔ جب منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے، اس تک پہنچنے سے آپ کو دنیا کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب آپ پر آزمائش بھیجتا ہے نا، تو وہ آزمائش پوری زندگی کے لیے نہیں ہوتی۔ اس آزمائش کے ختم ہونے کا ایک وقت ضرور ہوتا ہے، اور اس وقت تک پہنچنے کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، اپنا یقین اور پختہ کرنا پڑے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آزمائش کے شروع ہوتے ہی آپ ہمت ہار جاؤ۔ وہ اللہ تعالیٰ تو آپ کے ساتھ ہے نا، اس نے آپ کے لیے کچھ تو سوچا ہوگا۔ وہ تو صرف آزماتا ہے انہی کو جو اس کے بہت نزدیک ہوتے ہیں۔ اس نے آزمائش میں آپ کو ڈالا ہے، وہ آپ کو ان آزمائشوں سے نکال کر آپ کی دعائیں قبول بھی کر سکتا ہے۔ وہ بس اس لیے آپ کو آزما رہا ہے کیونکہ اس نے آپ کو ایک بہترین زندگی سے نوازنا ہے، ایسی زندگی جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ آپ کی اداسی کو خوشیوں میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ تو وہاں سے وسائل پیدا کرتا ہے جہاں ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ تو پھر آپ اپنے فیصلے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں،
اس نے بہترین نہ کیا تو وہ بہترین کرے گا انشاءاللہ۔